ویسے رضا کر لکھ شکرانہ لکھ شکرانہ اصافا جا آیو دیوانہ. تم کیا بات کرو گے؟ اس دور میں تمام مولوی تھے، ان مولویوں کو یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ تو سنا، نہ علم کی بنیاد پر، نہ فضل کی بنیاد پر، نہ تقوی کی بنیاد پر، نہ عبادت اور ریاست کی بنیاد پر، نہ محنت اور مجاہدے کی بنیاد پر. ارے جو آپ بارگاہ رسول میں مقبول ہو جاتا ہے، زمانہ اس کا ہو جاتا ہے، جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ ہمارا امام ہو جاتا ہے. وہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے، وہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے. سنو، علامہ کوثر نیازی کسی سنی عالم دین کا نام نہیں. اب تو سنی کہیں گے ہم، پہلے کتاب میں بتا رہا ہوں. کسی سنی عالم دین کا نام نہیں، دیوبندیت کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے. اور اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں جتنے نوالے روٹی کے کھائے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے. وہ اتنا بڑا عالم تھا. لیکن جب بولیے پورا مجمع بولے سبحان اللہ، اس کو محبت کے امام کی بات کر رہا ہوں، کسی اہل خیر کی منقبت نہیں پڑھ رہا ہوں. ارے اس امام احمد رضا کی منقبت پڑھ رہا ہوں کہ جس کا نام سننے کے بعد جس کے چہرے کھل جائے وہی آقا اعلی حضرت کا غلام ہوتا ہے، اور جس کے چہرے اتر جائے وہ مسجد کا وفادار ہوتا ہے. اس امام احمد رضا کی منقبت پڑھ رہا ہوں. وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ، کیا بولیے، فتاوی رضویہ کہ مقدمے کو جب علامہ کوثر نیازی نے پڑھا، مقدمے کو، تو کہا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن میں تو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے مقدمے کو پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ سمندر کے کنارے سیپیا بن رہا ہوں. سوچو تمہارے امام احمد رضا کے علم کا مقام کیا ہے، اس لیے کہ علم آتا کہاں سے ہے. ارے جو در مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. جب جب اس کا قلم اٹھتا ہے تو وہ کتاب تیار کرتی ہے. وہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے. ابھی تم امام احمد رضا کی شان کو کیا سمجھو گے، بلکہ 104 سال کے اندر 104 سال کے اندر امام احمد رضا کی علمی خدمات پر صرف 10% کام ہوئے. کتنے کام ہوئے بولیے؟ 10%. ابھی 90% کام باقی ہے اور 100 سال ہو سکتے. اس طریقے سے ان کی علمی خدمات پر کام کرنے کے لیے ایسے دھیمی چال رہے گی تو 100 سال ہو جائے، 1000 برس رہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کوہ ہمالیہ کا نام ہے کہ جس در رضا کی آج یہ سائنس بھی محتاج ہے. سائنس بھی در رضا کی محتاج ہے، اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے دنیا کا بھی کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا جو دنیا کو نہیں بتایا، اور علم دین مصطفیٰ بھی کچھ ایسا شوشہ نہیں چھوڑا جو لوگوں کو نہیں بتایا. وہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے. سنو، علامہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک فتاوی ہندیہ کو تیار کرنے کے لیے کتنے علماء کو جمع کیا تھا؟ 300 علماء کو جمع کیا تھا. بولیے کتنے؟ 300 علماء کو. اچھا، اس دور میں عالم یہ تھا کہ کوئی اگر ایک کتاب لکھ دیتا تھا تو رسم اجرا کے بعد اس کا وظیفہ بھی جاری ہو جاتا تھا. لوگ یہاں وہاں جاتے تھے، ان کے در پہ جاتے تھے، لیکن قربان جاؤ اپنے امام پر، قربان جاؤ اپنے امام پر کہ میرا رضا 1000 کتاب تصنیف کرنے کے بعد بھی کسی دروازے پر بھیک مانگنے نہیں گیا. اگر مانگا ہے تو در مصطفیٰ سے مانگا ہے. اسی لیے میرے رضا نے پکار اٹھا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. وہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے، کسی اور سے نہیں مانگا. اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا،
بولیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام غیر سے کام للہ الحمد ہم دنیا سے مسلمان گئے وہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے کسی سے نہیں مانگا کسی سے نہیں مانگا اگر مانگتے تھے سوتے بیٹھتے جاگتے مانگتے تھے تو صرف در مصطفیٰ سے مانگتے تھے کسی اور سے نہیں مانگتے تھے سنو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ 300 علماء کو جمع کیا کس کو لکھنے کے لیے فتاوی ہندیہ کو لکھنے کے لیے جو یہاں پر اہل علم حضرات وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں لیکن بات کو سمجھو کہ اعلیٰ حضرت کا علم کیا 300 علماء کو جمع کیا اور علماء جمع کیے تو ایسا نہیں بلکہ ان کو دوات دینے والا الگ نوکر ہوتا تھا قلم اٹھا کر دینے والا الگ نوکر ہوتا تھا یعنی ان 300 علماء کی خدمت میں خادمین بھی لگے ہوئے تھے اب سوچو اس طریقے سے فتاوی ہندیہ تیار ہوا لیکن قربان جو امام احمد رضا کی فتاوی رضویہ کو کسی نوکر کو نہیں رکھا فتاوی رضویہ لکھنے کے لیے کسی نوکر کو نہیں رکھا چلے تنہا میرا رضا قلم سے فتاوی رضویہ لکھتا رہا اور دنیا کو بتا دیا کہ 1000 سال بعد بھی اگر فقہاء پیدا ہوں گے تب بھی فتاوی رضویہ میں پڑھنے کی ضرورت پڑے گی وہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے وہ شان میرے امام احمد رضا کی ہے سوچو اورنگزیب کی بادشاہ تھے تو اپنے بادشاہیت کے بلبوتے پر انہوں نے استعمال کیا لیکن وہ رضا جو ہر وقت مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں گم رہا کرتے تھے اتنے گم رہا کرتے تھے اچھا ایک بات یہ سنو آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ٹی ٹی ایس ہیں ٹناٹن سنی ہیں ہم رضا والے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتا سنا نماز چھوڑنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے بلکہ نماز جماعت کے ساتھ پابندی ہے اللہ کے گھر میں پڑھنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے مسلک اعلیٰ حضرت ہے پوچھو کیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری زندگی جبکہ مسائل شرعیہ کا یہ حکم نافذ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے وقت کا بہت زیادہ بڑا عالم دین ہے اور دین و سنت کے کام میں لگا ہے تو اس پر سنت کا اس پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا سنت کیوں نہیں پڑے سنت کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا سنت مؤکدہ کی بات بتاؤ غیر مؤکدہ کی نہیں لیکن امام احمد رضا بولیے اتنا سنو تو سبحان اللہ بولتے ہو ایسا سبحان اللہ ہونا چاہیے کہ جو دیوبندیت اور رشدیت ہے اس کو بخار آ جائے اس لیے کہ سنیت سارے صحابہ کی محبت کی جمع کا نام مسلک اعلیٰ حضرت تو سنو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جماعت کے ساتھ فرض نماز کو مسجد رضا میں ادا فرماتے تھے اور خود آپ امام بھی تھے کچھ دن آپ امام تھے اس کے بعد آپ نے چونکہ زیادہ مسجد پڑھتی گئی تو اس کے بعد یہی سے بس نہیں بلکہ سنت غیر مؤکدہ کو بھی آپ تک نہیں فرماتے تھے وہ شان امام احمد رضا سنت غیر مؤکدہ کو بھی نہیں تک فرماتے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کیا ہے اسی پر گفتگو ختم ہوگی اور باقی جو کچھ بچا کچا ہے انشاءاللہ آج الحمدللہ آپ کی اسی سنی محمدیہ جامع مسجد کے اندر بعد نماز عشاء ایک شاندار اور جاندار طریقے سے جشن رضا منایا جائے گا جس میں صرف جشن رضا ہی نہیں منایا جائے گا بلکہ لنگر رضا کا بھی اہتمام ہے تو آپ تمام حضرات آپ عرس اعلیٰ حضرت میں شریک بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کتنے لوگ ہوں گے آدھے لوگ اٹھائے آدھے لوگ ہاتھ نیچے رکھے اعلیٰ حضرت کی محبت میں آؤ گے تو بارگاہ رسالت کے لیے محبوب ہو جاؤ گے تو اعلیٰ حضرت کا آج عرس منایا جائے گا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے لنگر بھی ہمارے ہاں ہمارے مصلیان اور ہمارے درخشیان سب نے مل کر لنگر رضا کا اہتمام کیا ہے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ عرس رضا میں بھی شریک ہو اور لنگر بغیر کھائے نہیں کھائیں گے آئیں گے آئیں گے نا ماشاء اللہ
जुमा की दुआ सानी के बाद कुरान खानी का एहतमाम है। आप ज़रा कुरान खानी में रुके, इसलिए कि 2:38 पर 2:38 पर इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल का वक्त है। जुमा का दिन भी था माशाअल्लाह, और 2:38 पर आपका विसाल हुआ है। उसी 2:38 पर कुछ बयानात वगैरह नहीं होंगे, तकलीफ नहीं होगी, आप इससे बेफिक्र रहिए। सिर्फ कुल शरीफ पढ़ा जाएगा, इसलिए आप हज़रात कुल में शरीक हो। आप सभी हज़रात से मेरी गुजारिश है कि कुल में शरीक हो। बस आखिरी बात कहते हैं, खत्म करता हूँ कि बात क्या है रिसालत में इमाम अहमद रज़ा का मकाम क्या है। ये मैं नहीं कहता, किसी हिंदुस्तान का कोई मौलवी नहीं कहता, बल्कि शाम के बुजुर्ग कहते हैं, मुल्क शाम के एक बुजुर्ग कहते हैं, मुल्क शाम के एक बुजुर्ग हैं। उन्होंने क्या ख्वाब देखा? ख्वाब ये देखा कि जलसा लगा हुआ है और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक कुर्सी पर जलवा फरमा है और तमाम सहाबा भी मौजूद हैं, औलिया भी मौजूद हैं, सूफिया भी मौजूद हैं। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि इमाम साहब बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर मैं खामोश खड़ा रहूँ और आप भी खामोश बैठे रहो तो इस मजमे के सुकून यानी खामोशी इस बात का पैगाम देती है कि हम किसी का इंतजार कर रहे हैं। यही ना, अगर हम खामोश खड़े रह के तो सोचे कहाँ कोई आने वाला है, किसी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत ही मामला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि वो जो उनके शाम के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि मजमा लगा हुआ है, सहाबा भी हाजिर हैं, औलिया भी हाजिर हैं, सूफिया भी हाजिर हैं, सारी जमात हाजिर है और आमना का लाल, मदीने का ताजदार, मक्के का सरदार, रब के महबूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा फरमा है। और मजमे को देखकर ये महसूस हो रहा था कि किसी आने वाले का इंतजार किया जा रहा है। शामी बुजुर्ग कहते हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताइए किसका इंतजार हो रहा है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इमाम अहमद रज़ा का इंतजार हो रहा है, इमाम अहमद रज़ा का इंतजार हो रहा है। फिर वो शामी बुजुर्ग के दिल में अकीदत पैदा होती है, जोश वलवला पैदा करता है। आप उस जोश वलवला के मौज में जो है आप गोता लगाते हुए मुल्क शाम से सफर का इरादा करते हैं, हिंदुस्तान की वादी में आते हैं। अजमेर मोहल्ला में जो है ख्वाजा हबीब नवाज के सिलसिले चिश्तिया का एक बुजुर्ग है, उन बुजुर्ग से मुलाकात होती है, उन साहिब बुजुर्ग से पूछते हैं इमाम अहमद रज़ा का मज़ार किधर है? उन्होंने कहा बरेली शरीफ में है। उन्होंने बरेली शरीफ का रास्ता बताया। वो शामी बुजुर्ग बरेली पहुंचते हैं और बरेली पहुंचने के बाद जो है लोगों से पूछा इमाम अहमद रज़ा कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर उसी दिन तो पहले उनका विसाल हो गया, उसी दिन तो पहले उनका विसाल हो गया, दुनिया से पर्दा कर गए हैं। शामी बुजुर्ग ने फौरन अपना वो कागज निकाला, वक्त मिलाया, कहा मुझको ख्वाब जो नजर आया था, जुमा का दिन था, 2:38 पर ये ख्वाब मुझे नजर आया था। क्या विसाल इसी वक्त हुआ है? लोगों ने कहा 25 सफर मुज़फ्फर जुमा का दिन था, 2:38 पर जो है इमाम अहमद रज़ा का दुनिया से विसाल हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, अरे वो इमाम अहमद रज़ा है कि जब दुनिया से जा रहा है तो मदीने वाले उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, जिनका इस्तकबाल आमना का लाल करे, उस जात का नाम इमाम अहमद रज़ा है। उस जात का नाम इमाम अहमद रज़ा है। क्या समझ रखा है इमाम अहमद रज़ा को? आज का 2 टके का मौलवी क्या समझेगा इमाम अहमद रज़ा? अरे जिसने इमाम अहमद रज़ा को पढ़ लिया, पूरी जिंदगी अकीदा अहले सुन्नत पर कायम हो जाएगा। कौसर न्यासी ने मुकद्दमा पढ़कर तौबा कर लिया था और तौबा ही नहीं किया, कल सुन्नी हो गया। वो शान में इमाम अहमद रज़ा है, वो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान अक़दस है कि 25 सफर मुज़फ्फर जुमा के दिन 2:38 पर आप इस दुनिया से कूच फरमा जाते हैं। फिर आपको गुस्ल जो है कौन देता है? आपके खलीफा, आपके चहेते खलीफा, जिसे दुनिया हुजूर सदरुल शरिया व बदरुल तरीक़ा अमजदी अली रहमतुल रिज़वान के नाम से पहचानती है, जिन्होंने बहार शरीयत को लिखा है। और उनके खलीफा के अंदर भी, शागिर्द के अंदर भी वो रूहानियत हासिल थी कि उनसे भी जो शागिर्द पैदा हुए तो दुनिया को जो है कोहे हिमालय इल्म पहाड़ का
وہ شان میرے سرکار حافظ ملت کی ہے. حافظ ملت کون ہے؟ وہی صدر الشریعہ رحمہ کے شاگرد بھی ہے, صدر الشریعہ رحمہ کے خلیفہ بھی ہے. آپ نے جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کو جو ہے اپنے خون جگر سے سینچ کر دنیا سنیت کو بتا دیا کہ امام احمد رضا کی زندگی کی تعبیر کا نام جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے. امام احمد رضا کے خواب کی تعبیر کا نام جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے. امام احمد رضا کے مشن کا نام جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے. امام احمد رضا کے مسلک کی ترجمانی کا نام جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے. بلکہ خواجہ غریب نواز غوث اعظم اور مخدوم اشرف سمنا کے فیصال کا نام جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے. وہ شان جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی ہے. تو صدر الشریعہ الرحمہ نے آپ کو غسل دیا اور تجویز و تقسیم کے لیے ان کو کفن پہنانے کے لیے حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے آپ کو مطلب جو ہے کفن وغیرہ پہنایا. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ وصیت تھی کہ اگر حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی اندر صلاحیت ہوگی تو وہ میرا جنازہ پڑھائیں گے, ورنہ مولوی محمد امجد علی رحمہ فرمائیں. لیکن حضرت صدر الشریعہ رحمہ نے آپ کو اجازت عطا فرمائی اور حجت الاسلام نے وقت کے وہ علم و فن کے پہاڑ اور عشق و محبت کے امام کا جنازہ پڑھاتے ہیں. پھر آپ کو کسی تقسیمات کی ہو جاتی ہے. وہ مزار بھی آج بریلی کی سرزمین سے عقیدہ دیتا ہے کہ کون دیتا ہے, دینے کو مل چاہیے. امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میری دکان کسی خیر پیر سے نہیں چلتی ہے, مدینے کے فیض سے چلتی ہے. اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے, دینے کو مل چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. شان میرے امام احمد رضا, اس شان کے ساتھ وہ علم و فن کا پہاڑ عشق و محبت کا امام دنیا سے جاتا ہے. اس لیے آپ حضرات اسی محبت کے ساتھ اس اعلیٰ حضرت کے عرس میں شریک ہوئے. سنیے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی ایرا غیرہ خطاب نہیں دیا, بلکہ قطب الارشاد کا خطاب دیا. قطب الارشاد, اور قطب الارشاد اسے کہتے ہیں جو کہہ دیتا ہے بندہ اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے. شان میرے امام احمد رضا کی ہے. اس لیے اس مرد قلندر کے عرس میں آپ حضرات ضرور شریک ہوئیے. اور انشاءاللہ جو کچھ بچی کچھ گفتگو ہے انشاءاللہ وہ رات میں پوری ہوگی, اور رات میں جو گفتگو پوری ہوگی وہ نہیں پوری ہوگی کہ کنز الایمان جو میرے امام احمد رضا نے لکھا ہے اس کی فنی حیثیت کیا ہے, اسی پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. کنز الایمان کی فنی حیثیت کیا ہے, اسی پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اس لیے آپ تمام حضرات جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ اس رضا میں شریک ہوئیے اور لنگر رضا بغیر کھائے ہوئے آپ یہاں سے واپس میں جائیں گے. آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ ضرور آپ تشریف لائیے. اب آئیے, اعلیٰ حضرت کا آج عرس ہے, ان کے عرس کا دن بھی ہے, تو اس امام احمد رضا اور عشق و محبت کے پیکر اور عاشق رسول صادق, عاشق رسول سچے صادق, ایسے عاشق رسول ہیں, ان کی محبت میں ذرا جذبات کا اظہار بھی تو دکھائیے کہ آپ کو کتنی محبت ہے اعلیٰ حضرت سے. امام احمد رضا کی محبت میں